کبھی کبھی ایک شاعر صرف شعر نہیں لکھتا، وہ اپنے عہد کی دھڑکنیں کاغذ پر منتقل کرتا ہے۔ وہ لوگوں کے دکھ، محبتیں، جدائیاں، امیدیں اور خواب اپنے لفظوں میں محفوظ کر دیتا ہے۔ اور پھر ایک دن ایسا آتا ہے جب شاعر خاموش ہو جاتا ہے، لیکن اس کے لفظ بولتے رہتے ہیں۔ 28 مئی سن 2026 کو اردو شاعری کی دنیا کا ایک ایسا ہی روشن چراغ بجھ گیا۔ بشیر بدر، وہ شاعر جس کے اشعار صرف مشاعروں میں نہیں گونجے بلکہ عام لوگوں کی گفتگو، محبت کے خطوط، ریڈیو پروگراموں، فلموں اور یہاں تک کہ سیاست کے ایوانوں تک پہنچے، اور ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہونے والا بچہ اردو شاعری کی دنیا کا ایک بڑا نام بن گیا۔ آئیے میں اس سفر کی مختصر سی داستان آپ کو سناتا ہوں۔ سن 1935 کی ایک صبح اتر پردیش کے ایک چھوٹے سے گاؤں بکیا میں ایک بچہ پیدا ہوا۔ اس کا نام رکھا گیا سید محمد بشیر۔ کسی کو اندازہ نہ تھا کہ یہی بچہ آگے چل کر بشیر بدر کے نام سے پہچانا جائے گا۔ وہ بچپن ہی سے لفظوں کے سحر میں گرفتار تھے۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے صرف 7 برس کی عمر میں شاعری شروع کر دی تھی۔ وہ عمر جس میں اکثر بچے کھلونوں سے کھیلتے ہیں، بشیر بدر لفظوں سے کھیل رہے تھے۔ وقت گزرتا گیا، تعلیم کا سفر انہیں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی لے گیا۔ یہی وہ ادارہ ہے جہاں انہوں نے BA، MA اور پھر PhD مکمل کی۔ بعد میں وہ اسی یونیورسٹی میں استاد بھی بنے۔ یوں علم حاصل کرنے والا طالب علم، علم بانٹنے والا استاد بن گیا۔ لیکن زندگی صرف کامیابیوں کا نام نہیں۔ ہر بڑے شاعر، ہر بڑے شخص کے نصیب میں آزمائش بھی لکھی جاتی ہے۔ سن 1987 میں میرٹھ فرقہ وارانہ فسادات کی آگ میں جل اٹھا۔ اسی آگ نے بشیر بدر کی زندگی کا ایک قیمتی حصہ بھی چھین لیا۔ ان کا گھر، ان کی کتابیں اور ان کا بہت سا غیر مطبوع آدمی سرمایہ سب خاکستر ہو گیا۔ ذرا تصور کیجئے ایک شاعر جس نے برسوں اپنے جذبات، خواب اور خیالات کاغذ پر محفوظ کیے ہوں، اور پھر ایک دن وہ سب کچھ راکھ میں بدل جائے۔ یہ صرف کاغذوں کا جلنا نہیں تھا، یہ یادوں کا جلنا تھا، یہ لفظوں کا جلنا تھا، یہ خوابوں کا جلنا تھا۔ اس سانحے کے بعد بشیر بدر نے میرٹھ چھوڑ دیا اور بھوپال کو اپنا مستقل مسکن بنا لیا۔ لیکن شاید یہی ایک سچے شاعر کی پہچان ہوتی ہے، وہ ٹوٹتا ضرور ہے، بکھرتا نہیں۔ بشیر بدر نے پھر قلم اٹھایا، پھر غزلیں لکھی اور ایسی غزلیں لکھی کہ محبت کرنے والوں کی زبان بن گئے۔ ان کے اشعار میں فلسفہ بھی تھا، سادگی بھی، درد بھی تھا اور امید بھی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ان کے اشعار صرف ادبی حلقوں تک محدود نہ رہے، عام آدمی نے بھی انہیں اپنا لیا۔ کسی نے محبت میں ان کے شعر پڑھے، کسی نے جدائی میں اور کسی نے زندگی کی تلخیوں میں۔ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ بشیر بدر کے اشعار صرف عوام تک نہیں پہنچے بلکہ اقتدار کے ایوانوں تک بھی جا پہنچے۔ ان کے اشعار پارلیمان میں پڑھے گئے، مختلف سیاسی رہنماؤں نے ان کے اشعار اپنے خطابات میں استعمال کیے، یہاں تک کہ 1972 میں جناب ذوالفقار علی بھٹو نے ان کا ایک شعر پڑھ کر سنایا۔ یہ کسی شاعر کے لیے معمولی بات نہیں۔ لفظ جب عوام کے دلوں سے نکل کر ریاستی ایوانوں تک جا پہنچے تو وہ محض شاعری نہیں رہتے، تاریخ کا حصہ بن جاتے ہیں۔ وقت کا پہیہ مسلسل گھومتا رہا، عمر بڑھتی گئی اور پھر زندگی نے ایک اور آزمائش دی۔ بشیر بدر یادداشت کی بیماری یعنی ڈیمنشیا کا شکار ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ اپنے مشاعروں کے دنوں کو بھی بھولنے لگے تھے۔ کتنا عجیب منظر ہوگا نا، ایک ایسا شاعر جس نے لاکھوں لوگوں کو یاد رہ جانے والے اشعار دیے، وہ خود اپنی بہت سی یادیں کھو بیٹھا، لیکن شاید
یاداشت انسان کی ہوتی ہے، لفظوں کی نہیں۔ لفظ زندہ رہتے ہیں۔ اور پھر 28 مئی 2026 کو 91 برس کی عمر میں بشیر بدر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ لیکن کیا واقعی شاید مر جاتے ہیں؟ شاید نہیں، کیونکہ جب بھی کوئی شخص یہ شعر پڑھے گا، اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے، تو بشیر بدر کہیں نہ کہیں زندہ ہوں گے، کسی کتاب کے صفحے میں، کسی ریڈیو پروگرام کی آواز میں، کسی عاشق کی ڈائری میں، کسی تنہا شخص کی یادوں میں، اور کسی خواب دیکھنے والے کے دل میں۔ شاعر چلے جاتے ہیں مگر ان کے لفظ راستے میں جلتے چراغوں کی طرح رہ جاتے ہیں۔ بشیر بدر بھی ایسا ہی ایک چراغ تھے، کہ ایسا چراغ جس کی روشنی آنے والی نسلوں تک پہنچتی رہے گی۔ اور شاید یہی ایک شاعر کی سب سے بڑی کامیابی ہوتی ہے کہ اس کی زندگی ختم ہو جائے لیکن اس کے لفظ کبھی ختم نہ ہوں۔